إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قال مرارا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا رواہ البخاری ورواہ مسلم وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین رواہ الطبرانی فی الکبیر ورواہ الالبانی فی الصحیح رحمہم اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، خواتین ملت، پردہ نشیں، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجر اور سورہ احزاب کی آیتیں بخاری، مسلم اور طبرانی اور صحیحہ کی روایت آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی۔ انہی کے تناظر میں کچھ باتیں لعنت، اعمال لعنت، اسباب و علاج کے عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے شریعت کی روشنی اور دائرے میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ اولاً ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہوں، جس نے ہمیں اور آپ کو انگنت و بے شمار نعمتوں دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد اصحاب پر، حمد و صلات کے بعد
حاضرین جمعہ، مسلم معاشرے میں ایک لفظ بڑا معروف اور مشہور ہے، رحمت، اللہ کی رحمت، رحمت الہی۔ اسی لفظ رحمت کی ضد لعنت آتی ہے، اور یہ دونوں الفاظ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس میں سے ایک لفظ اتنا اہم ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں ساتھ آ جائے تو اس کی دنیا سنور جائے گی، اور جس کو یہ آخرت میں مل جائے تو یقیناً اس کی آخرت بن جائے گی، اور وہ لفظ ہے رحمت۔ دوسرا جو لفظ ہے اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی بدنصیب بدبخت کو دنیا میں حاصل ہو جائے، یعنی کوئی اس کا مستحق دنیا میں ہو جائے، تو اس کی دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور بلا توبہ و استغفار کے اسی حال میں اگر مر جائے، نعوذ باللہ، تو اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور وہ لفظ ہے لعنت۔ لعنت اور رحمت، ان دونوں الفاظ کی باریکیوں سے واقف ہونا، یہ ہماری آپ کی مسلمان ہونے کے ناطے دینی ملی ذمہ داری بھی ہے، اور وقت اور حالات کا اہم تقاضا ہے۔ اور ہم نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا ایک قول بڑا معروف ہے، کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وانا اسأل عن الشر مخافۃ ان یدرکن۔ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس، لوگ یعنی بعض دوسرے صحابہ کرام، یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، معروف کے بارے میں، اچھائی نیکی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ حذیفہ ابن یمان صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان کرتے، وانا اسأل، میں اکیلا فرد تھا، ایک ایسا واحد کہ جناب محمد رسول اللہ سے خیر نہیں بلکہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ مجھے شر نہ مل جائے، اس ڈر سے کہ میں شر کا حصے دار نہ بن جاؤں، اس ڈر سے کہ برائی میرے اندر نہ آ جائے یا برائی والا میں نہ ہو جاؤں۔ سوچ پر غور کیجئے صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان کی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اگر اس کو دن کی روشنی، اجالے کی اہمیت کتنی ہے معلوم کرنا ہے، تو ایسے آدمی کو رات کی تاریکی کا علم اور احساس ہونا چاہیے، اس کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اگر رات کی تاریکی کا علم ہوگا، احساس ہوگا، تجربہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا، تو پھر اس کو دن کی روشنی اور اجالے کا اندازہ اور اہمیت معلوم ہے۔ بعینہ، جس کو لعنت کی خطرناکی معلوم ہوگی، اسے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے پہلے رحمت سے لعنت کو سمجھنا ضروری ہے۔ لعنت عربی میں، عربی کے ایک ماہر ہے، ان کی کتاب ہے لسان العرب، ابن منظور، انہوں نے لکھا ہے لغت میں لعنت کہتے ہیں اللعن العباد والطرد من اللہ من الخیر، کہ لعنت خیر سے دور ہونے اور بھٹکار دیے جانے کا نام ہے۔ بعض لوگ جو ہے لغوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا نام لعنت ہے۔
اور ہم اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو یقین مانیے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ رحمت اتنی بڑی چیز ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہونے والا پہلا شیطان ہے، مشہور بات ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ شیطان جو ملعون ٹھہرا، رجیم ٹھہرا، اللہ کے در سے دھتکارا گیا، ہکالا گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، سبب کیا بنا؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیں، آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سورہ صاد میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، پورے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے دیگر جگہ پہ تذکرہ کیا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے شیطان سے کہا کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ میں نے حکم دیا تھا نا، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا نا، کس چیز نے روکا؟ تو جواب اللہ نے کہا آگے استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا بہت بڑا درجے والا اپنے آپ کو سمجھنے لگا؟ شیطان جواب دیتا ہے انا خیر منہ، اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، میرا درجہ بڑا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کیا کہا دوسری جگہ فخرج منہا فانک رجیم، یہاں سے نکل جا، فانک رجیم، جنت سے تیرا کوئی واسطہ نہیں، تو مردود ہے، رجیم ہے، ملعون ہے، دھتکارا ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، چلا جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور یہ بھی سن لے تجھ پر میری پھٹکار قیامت تک برقرار رہے گی۔ شیطان نے کیا غلطی کیا تھا؟ کیا سبب بنا تھا؟ کبر میں آ کر اللہ کی مخالفت، کبر میں آ کر اللہ کی نافرمانی۔ اور آپ جانتے ہیں سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 5 کی آیت 78 میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل حضرت داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں لعنت کی گئی؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، کھلے عام نافرمانی، حد سے تجاوز، شریعت کے دائرے کو پھلانگ لینا، اللہ نے لعنت کا سبب بتا دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مومن اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی کھلے عام نافرمانی کرے، شریعت کے حدود اور دائرے کو پھلانگنے کی کوشش کرے، یقین مانیے وہ لعنت میں شمار کیا جائے گا، لعنتی ہوگا، ملعون ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ لعنت کے اسباب میں سے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے اسباب میں سے دوسرا اہم سبب شرک اور وسائل شرک کا اختیار کرنا۔ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی اکثریت کا حال، شرک میں بھی پڑے ہیں، وسائل شرک میں پڑے ہوئے، اختیار کیے ہوئے، غور فکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بارہا اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ قال مرارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں مبتلا تھے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، کچھ ہی ایام باقی تھے، اور وہ مرض جس میں آدمی رخصت ہو جائے بڑا شدید ہوتا ہے۔ اس شدت کے مرض میں مائی عائشہ نقل کرتی ہے قال مرارا، آپ نے ایک نہیں کئی بار آپ نے یہ بات دہرائی۔ کیا بات دہرائی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ کیوں بھائی؟ وہ یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، کیوں؟
اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنت کی جا رہی ہے یہود و نصارہ پر۔ اگر یہود و نصارہ والا کردار کوئی مومن اور مسلمان ہونے کے بعد اختیار کرے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے پرستش کرنے لگے، انبیاء اولیاء صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے ہوئے، یقین جانیے اس کے اندر یہ بھی شریک اور ساجی ہوگا، لعنت کا مستحق ہوگا جناب محمد رسول اللہ کی زبان۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑا یہ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، ورگلایا جاتا ہے، بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں اور حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، آدمی بہک جاتا ہے۔ حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تو واسطے اور وسیلے ہیں بس اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ آپ غور کریں، یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بیان کی تھی۔ ہم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بڑا بدنام زمانہ ہو اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر جو ہے لوگ جو ہے چادر چڑھائیں، اس سے منت مانے، ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کس کی قبروں کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے، اس سے منتیں سماجتیں کی جاتی ہے، واسطے اور وسیلے کو پکارا جاتا ہے۔ بڑا نیک اور صالح ہے بھائی، بہت اللہ والے تھے، اسی لیے تو ان کی قبریں سجائی جاتی ہیں، منائی جاتی ہے۔ ورنہ دیکھ لیجئے ہمارے مالیگاؤں کے قبرستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ دفن ہیں، مدفون ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن سب کی قبریں مضبوط نہیں۔ ہاں چند مخصوص قبریں ہیں، مخصوص اور جو ہے مضبوط قبریں ہیں۔ کیوں بھائی وہ اللہ والے تھے۔ شیطان نے یہی امت کو گمراہ کیا ہے۔ میں اس سے پہلے خطبے بیان کیا تھا کہ اس سے پہلے جب شیطان کی تاریخ پڑھے نا، اسلام کی تاریخ، تو شیطان کا ایک عمل ملتا ہے کہ اس نے لوگوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو قتل کروایا، اور جب شیطان نے دیکھ لیا کہ نبیوں ولیوں اللہ والوں کو قتل کرنا، اچھے لوگ تو چھوڑو برے لوگ بھی پسند نہیں کرتے، تو اس نے حربہ چینج کیا، پیترا بدلا، اور لوگوں کو العقیدت، محبت ولیوں کی، صلحاء کی، اس میں گمراہ کر دیا۔ اور آج امت اسی میں گمراہ ہے نا، جو اللہ کے علاوہ پرستش خانے بنے ہوئے، کیا مقصد سے؟ بھئی اللہ کے ولی ہے۔ ایک پوائنٹ پہ غور کریں، برادران وطن بھی سینکڑوں کو، ہزاروں کو پوچھتے، کروڑوں بتاتے، بہرحال مقصود پتھر کو نہیں پوجنا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر پتھر ہی پوجنا ہوتا تو کوئی بھی پتھر لا کے اٹھا کے پوجنا شروع۔ پتھر کو تراش کر مخصوص شکل دینا، صورت بنانا، یہ اشارہ ہے کہ وہ لوگ بھی پتھروں کو نہیں پوج رہے، بلکہ پتھر کے پیچھے چھپی ہوئی صورت کو پوج رہے ہیں۔ اور یہی تو امت اسلام بھی کر رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک موٹی مثال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس سے سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیٹھی تھیں، گفتگو کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ دونوں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کرنے گئی تھی نا، ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ، تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک یعنی جو ہے کرسچن کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے، گرجا گھر، اس میں جو ہے تصویریں رکھی ہوئی تھی، بڑی عجیب عجیب لگ رہی تھی، ایسے گفتگو ہو رہی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ایسے اٹھاتے ہیں، کپڑا ہٹاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، یہ سن لو کہ جب ان میں کوئی نیک اور صالح آدمی گزرتا تھا نا، تو لوگ اس کی جو ہے شکلیں بنا لیتے تھے اور اس کو پوجنے لگتے تھے، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا معلوم، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق، شرار الخلق، جتنی مخلوق ہے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پوجنے والے کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، صلحاء ولیوں کو پکارتے ہیں۔ ایک نقطے پر غور کریں، بعض لوگوں کو شرک نہیں سمجھ میں آتا ہے، دلائل آپ دیتے جائیں، تردید وہ آپ کی کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت سے اس نقطے کو سمجھتے ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے۔
آپ نے سنا ہوگا دور جاہلیت میں مشرکین مکہ جاہلیت میں بھی اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کئی خامیاں تھیں، جس میں سے ایک خامی کیا تھی، برہنہ بھی آ جاتے تھے، یعنی بغیر کپڑے کے جذبے جوش میں آ جاتے تھے۔ اور ایک خامی کیا تھی، تلبیہ جو پکارتے تھے تو تلبیہ میں تھوڑا فرق تھا۔ جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں جو تلبیہ بتایا ہے وہ فرق ہے۔ ہم تلبیہ جو پکارتے ہیں کیا پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک لا شریک لک۔ یہ ہمارا تلبیہ جو شریعت نے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ مشرکین مکہ کیا تلبیہ پکارتے تھے جانتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ لک وما ملک۔ تھوڑا سا اگر آدمی ایک مومن ہونے کے ناطے اس پر غور کر لے ہوئے مشرکین مکہ کے اس تلبیہ پر، تو اللہ اس کو ہدایت دینے کی کافی ہے، اس کا شرح صدر ہو جائے گا۔ کیا پکارتے تھے معلوم، اللہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا، ہاں ایک شریک ہے جس کو وہ قبیلے والے اپنا مانتے تھے، بڑا بزرگ شریک اللہ کا، اس کو کہتے تھے الا شریکا، ہر قبیلے والا اپنا اپنا کہتا تھا۔ هو لک، اور ایک جملہ ہے، کہتے تھے اللہ یہ بھی تیرا ہی ہے، تملکہ، تو ہی اس کا مالک ہے، اس کے اندر بذات خود کچھ کرنے کی طاقت اختیار نہیں ہے، وما ملک، اللہ تو نے ہی، تیرے ہی اختیار سے جو کرتا دھرتا ہے۔ یہی امت اسلام کر رہی ہے۔ بھائی ان کے اندر کچھ نہیں، سب پاور اللہ کے پاس، لیکن اللہ کی عطا سے یہ کرنے والے، یہی مشرکین مکہ کہتے تھے۔ پھر مشرکین کا جرم کیا تھا، وہ لوگ کہتے تھے آسمان زمین پیدا کرنے والی ذات اللہ، انسانوں کو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات اللہ، پریشانی میں مشکل کشائی کرنے والی ذات اللہ۔ جرم کیا تھا، بس اللہ کے ساتھ مشکل کشائی حاجت روائی کے طور پہ فلاں فلاں فلاں، ہر قبیلے والے مختلف لوگوں کو پکارتے تھے، یہ جرم تھا۔ ایک دوسرا نقطہ سمجھے قرآن کی آیت سے، سورہ نور کا پڑھیں، مطالعہ کریں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 3 میں ایک بات اللہ نے بڑی عمدہ بیان کی ہے۔ شرک کو سمجھنے کے لیے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ۔ تھوڑا نقطے پر غور کریں اللہ کے فرمان پہ۔ اللہ نے کہا کہ الزانی، زنا کرنے والا، لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، عموم کی بات ہے، عموماً اس کا نکاح زانیہ سے ہی ہوگا یا مشرکہ سے۔ اس کی تفصیل سے قطع نظر، اس میں اختلاف ہے ترجمے میں، مفہوم میں، اس سے قطع نظر اللہ نے جو بات کہی ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ، اللہ کہتا تھا بات پوری ہو جاتی تھی کہ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانی سے، زانیہ سے۔ اللہ نے ساتھ میں مشرکہ بھی کہا ہے، صرف اسی ورڈ پہ غور کر لے ہوئے اللہ نے زانیہ کے ساتھ مشرکہ کیوں رکھا ہے؟ کیوں معلوم؟ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، سب بالغ سمجھدار ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، زنا کرنے والا یا کرنے والی، اللہ رب العالمین ایسے تمام گناہ کبیرہ سے میری آپ کے ہر مومن اور مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ کرنے والا ہو یا کرنے والی ہو، یہ ایک در کو نہیں پسند کرتا ہے نا، اسی کو تو زنا کہتے ہیں۔ اگر نکاح شرعی میں رہے اور رہے، اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اجر ثواب کا باعث ہوگا۔ ایک در چھوڑ کے مختلف دروں کو گھومنے والا یا والی کو زانیہ کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ نے زانی اور زانیہ کے ساتھ مشرکہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشرک اور مشرکہ ایک اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے دروں پہ گھومنے والے۔ اب کتنے بھی کو جواز کے راستے پیش کرے، میری مجبوری تھی، میں یہ تھا، پیسے دیا تھا، یہ جائز ہونے کا نام نہیں ہے، زنا نہیں جائز ہو سکتا۔ ایسے ہی کتنے بھی ہیلے حوالے پیش کیے جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی طرح سے جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں 18 انبیاء کا سورہ نام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، انہوں نے اگر شرک کیا، امید ہے انبیاء، بعض لوگ کہتے ہیں شرک والا جو کفر والا معاملہ ہے لوگ شرک میں چپکا دیتے ہیں، انبیاء سے امید ہے کفر کرنے کی؟ نعوذ باللہ نہیں۔
انبیاء سے امید ہے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے کی نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں امت اسلام کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ جو غفور رحیم ہے ارحم الراحمین ہے۔ اگر انبیاء نے بھی، نبیوں کا نام لیا اللہ نے 18 اور تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد اگر انہوں نے بھی میری ذات میں کسی کو شریک کیا میں ان کو بھی معاف کرنے والا ہوں۔ یہی نہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے اپنے پیارے حبیب جو نبیوں کے سردار ہیں، قیامت میں سب سے اونچا درجہ پانے والے، مقام محمود کے حقدار ہیں، شفاعت کا حق پانے والے، اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَلَوْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی اللہ کے نبی میری ذات میں کسی اور کو میرا ہمسر ٹھہرایا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، خبردار آپ کا بھی جو ہے عمل تباہ ہو جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بندہ مومن کو غور فکر کرنا چاہیے۔ تو لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب شرک اور اس کے وسائل کو اختیار کرنا۔ لعنت کے اسباب میں سے اللہ رسول کو ایذا پہنچانا۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جائے گا کب؟ جب اللہ رسول کو ایذا پہنچائے گا۔ اللہ رسول کو ایذا پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک دو کی طرف اشارتاً بتا دوں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کو ایذا پہنچانا یعنی اللہ کی جتنی بھی صفات ہے ان صفات کو کما حقہ ماننا، ان صفات میں کسی اور کو شریک و ساجی نہ کرنا، یہ اللہ کو ایذا پہنچانا۔ اسی طرح جو اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کا جو ہے، جو اللہ کو لائق اور شیوا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ قرآن سے ایک مثال لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اللہ کہتا ہے سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد نہ اللہ کسی کی اولاد۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ نے کہا تھا، بنی اسرائیل نے کہا تھا رحمان نے ولد اختیار کیا، بچہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ اس کے آگے جواب دیتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، اے لوگوں تم یہ جو بات کہہ رہے ہو بڑی بری ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اللہ نعوذ باللہ اس سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو یہ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ ایک حدیث کے ضمن میں تناظر میں دیکھتے ہیں اللہ کو ایذا پہنچانا کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے لا علمی میں، جہالت میں کہتے ہیں یار بڑا برا دور چل رہا ہے، آج کا دن بڑا خراب ہے۔ نہیں کہنا چاہیے، نہ دور کو برا، نہ دن کو برا، نہ رات کو برا۔ کیوں معلوم؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوزین ابن آدم، مجھے ابن آدم اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اور کیسے؟ یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کو اذیت دینے کے مترادف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رسول کو اذیت دینے کی کئی مثالیں ہیں جو انشاءاللہ موقع سے بیان کی جائے گی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اور جو تیسرا سبب ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کی طرف حالات حاضرہ کی مناسبت سے اشارہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ صحابی رسول میں سے کسی بھی صحابی کو ادنا ہو، اعلیٰ ہو، پہلا ہو یا آخر ہو، برا بھلا کہنا یہ بھی اللہ کی لعنت کا حقدار بننا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور اللہ کی پھٹکار، اللہ کی ذلت اور اللہ کی طرف سے جو ہے ذلت اور اللہ کی طرف سے خواری حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ کسی بھی صحابی کو سب کرنا، برا بھلا کہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ نے سنی خطبہ مسنونہ میں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو، اصحابی جمع کا صیغہ ہے، میرے صحابہ میں سے صحابی کو برا بھلا کہا۔ اب کہنے والا کوئی وقت کا علامہ ہو، مولانا ہو، ولی اللہ ہو، اسی طرح سے کوئی وقت کا اپنے آپ کو بڑا لیکچرار قرار دیتا ہو، وقت کا بڑا تحقیق محقق ہو، اسکالر ہو، انجینئر ہو یا کوئی اور، تمام لوگ اس میں شامل ہے۔
اگر کوئی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کی طرف انگشت نمائی کرتا ہے، الفاظ سے، عمل سے، کردار سے، زبان سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس کے اوپر ہوگی جو بھی کسی صحابی پر انگشت نمائی کرے۔ ظاہر بات ہے اللہ نے جب سب صحابہ کے بارے میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا حسنہ، جنت کا۔ اب جب اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم کہہ دیا اللہ نے، تو پھر ہم اور آپ 1400 سال کے بعد کھڑے ہو کر مشاجرات صحابہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہے کہ میں فلاں جگہ ہوتا تو ان کے ساتھ، یہ جہالت سے پر باتیں ہیں۔ ان کا اختلاف ہوا، اللہ نے سب درگزر کر دیا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جانتا تھا کہ چند سال کے بعد آپس میں تنازع ہو سکتا ہے، چند سال کے بعد فلاں کو گرا سکتا ہے، چند سال کے بعد فلاں کو تعزیت دے سکتا ہے، اللہ ہر چیز کا جانکار۔ اللہ نے اس کے باوجود بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا، اور اللہ نے سب کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ۔ تو پھر وہ اسرار صاحب ہوں، مودودی صاحب ہوں، مرزا ہو، غامدی ہو، یا کوئی اور ایرا غیرہ، اس لیے ایرا غیرہ کہ کسی صحابی پر انگشت نمائی کرنے والا مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مومن اور مسلمان نہ ہو وہ پھر ایرا غیرہ ہی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے اصحاب پر، صحابہ کرام پر جو ہے انگشت نمائی کرے۔ باتیں اور بھی ہیں، لعنت کے اور بھی کچھ اسباب ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ہر لعنتی کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ سمجھ لے کہ اگر کوئی آدمی کوئی لعنتی کام میں پڑ جاتا ہے، یا کوئی خاتون کوئی لعنتی کام میں پڑ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو گیا یا بندی دور ہو گئی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دعا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کرتے ہوئے ایک پلک جھپکنے کے برابر، کتنی وقت میں؟ لمحے سے بھی کم۔ پلک کتنی دیر میں جھپکتی ہے؟ لمحے سے بھی کم۔ جناب محمد رسول اللہ نے اشارہ کیا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي، اللہ مجھے میرے نفس کے بھروسے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مت کرنا، ہر وقت اپنی رحمت میں مجھے داخل اور شامل فرمانا۔ موقع رہا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو ہمارے اوپر وسیع فرماوے، جانے انجانے اگر ہم سے غلطیاں اور گناہ ہوئے ہوں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور لعنتی جو کام بتائے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کاموں سے مجھے آپ کو، امت اسلام کو محفوظ رہنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی دین اسلام پر ہدایت فرماوے، اور ہم اور آپ کو دین اسلام پر قائم اور دائم رہنے کے ساتھ ساتھ چلنے کی توفیق بھی عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ تمام گزرنے والوں کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ الہ العالمین میرا آپ کا ہر مومن اور مسلمان کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر الرؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین والمجاہدین فی سبیلک فی کل مکان اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل
عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم. أقيموا الصلاة.